الرحمن الرحیم سورہ اعراف کی آیات ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارے رب نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مانا پوری کائنات کو پیدا کیا، جس میں کہکشائیں بھی ہیں، سیارے ستارے سب۔ فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ہمارا دن تو سورج کے ساتھ ہے، تو یہ وہ دن ہے یعنی کہ جو سورج کے ساتھ نہیں، کائنات کے بننے سے پہلے ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا، تو کچھ چیزیں تو ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے حواس خمسہ سے ماورا ہیں، لیکن تصویر مکمل کرنے کے لیے کائنات کا آغاز اور انجام بتانا بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں آغاز اور انجام کی، لیکن ہمارا ایمان اسی طرح جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، فرما روا، یعنی کہ وہ اس پوری کائنات کو بنا کے الگ تھلگ نہیں بیٹھ گیا، یا دیوی دیوتاؤں کے حوالے جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ نظام فلاں چلا رہا ہے، نہیں، وہ خود یدبر الامر من السماء، زمین سے آسمان تک سب معاملات کی خود اللہ تنہا تدبیر کرتا ہے، اسی کے حکم پہ چلتا ہے۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو۔ دن ہوتا ہے بندہ، کون سی قوت ہے کہ دن جا رہا ہے رات آ جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے اللہ کہتے ہیں یطلبہ حسیسا، تیزی کے ساتھ پھر دن آ جاتا ہے، اور یہ کروڑوں سالوں سے 1 سیکنڈ کا آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ بندہ تو اپنی مرضی کرتا ہے نا، مسجدوں میں کیلنڈر لگے ہوئے ہیں کہ غروب آفتاب اور طلوع کا ٹائم، یعنی کہ سورج جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، فلاں نماز پڑھ لیں، فلاں نماز نہ پڑھیں۔ بڑا اچھا ایک لکھا تھا، طاقتور وہ نہیں ہے جو زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے، طاقتور وہ ہے جو کمبل کو اٹھا کے پیچھے کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا والشمس والقمر والنجوم، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے مسخرات بامرہ، اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ کسی دیوی دیوتا یا کسی بادشاہ یا فرعون کا حکم نہیں وہ مانتے، یہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جب کائنات کی سب چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہیں تو سنو عقیدہ کیا ہے، الا لہ الخلق، لوگوں مخلوق اس کی ہے، والامر، حکم بھی اسی کا ہے، ورلڈ بھی اس کی ہے، آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ یہ تمہارا وجود تمہارا نہیں ہے، اگر تمہارا ہے تو یہ کوئی چیزیں کام کرنا کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ تو اس لیے مخلوق، یہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلنا چاہیے۔ مومن کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کا حکم مانے اور زمین پر بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔ لیکن ہر دور میں فرعون اور عامر ہوتے رہے، وہ اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پہ اپنا حکم نافذ کرتے رہے، لیکن ان کی قبریں اور مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش بتلا رہی ہے کہ نہیں، حکم اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے۔ جب کائنات اس کی ہے تو پھر حکم ہے ادعو ربکم، اپنے رب کو آواز دو، اس کو پکارو، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، اس کی عظمت اور جلال کا تصور رکھتے، اپنی بے کسی اور بے بسی کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اولیاء اللہ نے نہیں کہا میں پکارو، نہ نبیوں نے کہا، لیکن لوگ انہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، اور چپکے چپکے، تاکہ ریاکاری نہ ہو، یعنی کہ الگ بیٹھ کے اللہ کو پکارا کرو۔ اور پھر فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مثلا ایسی دعا بندہ مانگے کہ مجھے نبی بنا دے، یا مجھے یہ کر دے، ہمیشہ زندہ رکھ، تو یہ دعا کے اندر زیادتی ہے۔ یہ چیخ و پکار کرنا، ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اسی کو پکارو خوفاً و طمع، خوف اللہ کے جہنم اور عذاب کا خوف، اور جنت کی طمع کے ساتھ۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
تمام